نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے 73 تک 7 آیات کا مطالعہ کریں گے، اور آج وہ مشہور زمانہ واقعہ ہے جو گائے ذبح کرنے سے متعلق ہے، اور جس بندے نے تھوڑا سا بھی کبھی قرآن پڑھا ہو، سنا ہو، اس نے اس واقعہ کے بارے میں ضرور پڑھا سنا ہوتا ہے۔ تو واقعہ تو اکثر ہم نے پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے جو گائے کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بقرہ نہیں ہے، صحیح اس کا تلفظ جو ہے وہ ہے بقرہ۔ تو لیکن اس واقعے میں کیا سبق ہیں، یہ اصل میں آج ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ واقعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں اور پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے، اور اس میں جو مفسرین نے بڑی اس میں تفصیلات بیان کی ہیں، خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ امام ابن کثیر نے جو واقعہ بیان کیا ہے، مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ ان سارے واقعات کو اگر مرج کریں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو یعنی اس کا جو نچوڑ نکالیں، تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت مالدار تھا، بہت دولت مند تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک ہی بیٹی تھی، اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اب وہ جو بھتیجا تھا وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے جو ہے نا اس سے کوئی ہاں نہیں کی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یار یہ چچا جو ہے اس کے پاس اتنی دولت ہے اور یہ مر بھی نہیں رہا، اور کیوں نہ ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کی ساری دولت پہ ظاہر ہے میں قبضہ بھی کر لوں گا، اور اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا، اور پھر قتل کا کیس کسی اور پہ ڈال کے اس کی دیت بھی میں خود ہی لے لوں گا۔ ظاہر ہے قتل کی دیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک دن ایسے ہی کیا، اپنے چچا کو ساتھ بلایا کہ کہیں جانا ہے، اور جنگل میں لے گیا اپنے چچا کو۔ ظاہر ہے اب چچا بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چچا اور اس کا بھتیجا کہے کہ چچا ادھر جانا ہے، بڑا ضروری کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، فلاں بندے سے کام ہے، تو چچا کہے گا یار میرا بھتیجا کہہ رہے تو چلو یار چلتے ہیں۔ تو وہ چلا گیا ساتھ۔ تو جب جنگل میں کہیں اندھیرے میں پہنچے تو اس نے اس کو قتل کر کے، اور لاش جو ہے وہ کیا کیا کہ وہ دوسرے قبیلے کے دروازے کے اوپر پھینک آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 2 شہر تھے قریب قریب، تو دوسرے شہر کے دروازے کے سامنے پھینک آیا، اور صبح اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ میرا چچا کدھر ہے، نات کا نظر نہیں آ رہا، غائب ہو گیا، یہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ۔ تو انہوں نے کہا یہ تو قتل ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ان کے ادھر ہے تو انہوں نے قتل کیا ہے، تو لہٰذا یہ دیت دیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ بہت بڑا بڑھ گیا، اور اس نے اتنا بڑی خفیہ سازش تیار کی، اور اتنا بڑا یعنی کہ مکر اور چلاکی کی، کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب جو ہے نا دیت بھی مجھے مل جائے گی، اور ظاہر ہے جو میرے چچا کی بیٹی ہے وہ بھی میری شکر گزار بھی ہوگی کہ میں اس کے باپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو وہ شادی بھی میں اس سے کر لوں گا، اور سارا کچھ جو ہے نا میرے پاس آ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اس واقعے کے ساتھ ہی جو گائے کا واقعہ ہے نا وہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے نا، یعنی جو پھر جس سے گائے خریدی تھی وہ بھی میں ساتھ بیان کروں گا۔ ایک طرف ہے بدبختی کی انتہا، اور ایک طرف ہے خوش بختی کی انتہا۔ وہ کیسے؟ اب اس واقعے کو میں یہاں تھوڑا روکتا ہوں، پھر میں آگے بیان کروں گا۔ دوسری طرف کیا تھا کہ ایک لڑکا تھا جو اپنے والدین کا بڑا ہی فرما بردار تھا، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے والد صاحب سو رہے تھے، اور ایک تاجر جو آیا اور وہ ہیرا بیچ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار ہیرا تو بہت قیمتی ہے، لے کر جو ہے نا میں 50,000 میں جو ہے نا یہ بیچ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا یار میں نے تو خریدنا ہے، یہ تو بڑا سستا ہے، اور میں بعد میں بیچ دوں گا اور مجھے بڑی پرافٹ ہو جائے گی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یار میرے والد صاحب سو رہے ہیں، اور جو ہے نا ان کے پاس ظاہر چابی ہے،
خزانے کی یا جو بھی جہاں دولت پڑی ہوتی ہے تجوری ہوتی ہے، اور چابی پاس پڑی ہوئی ہے، نہیں ہے کہ چابی چھپی ہوئی ہے، چابی پاس ہے، لیکن میں اپنے والد صاحب کی اجازت کے بغیر اس کو کھول کے نہیں لا سکتا۔ میرے والد صاحب اٹھیں گے تو پھر میں تمہیں پے کروں گا تو تم مجھے دے دو۔ تو جب تک میرے والد صاحب جاگتے نہیں میں ان کو جگانا بھی نہیں ہے، اب سو رہے ہیں میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ رولا ڈال دے جا کے ابا جی اٹھے اور ہیرا بک رہا ہے اور فٹافٹ مجھے لے کے دیں۔ یہاں پہ نا یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہے نا، یعنی ہم یہاں قرآن سیکھنے آتے ہیں تو ہم نے یہاں چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو اس میں یہ بھی واقعہ جو ہے امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے، کوئی عام مفسر نہیں ہے کہ جس کا کوئی بندہ کہ یار پتہ نہیں کس نے، امام یہ سارے جتنے بھی تفسیر کے جتنے بھی ہیں علماء کرام ہیں ان میں ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، سارے مفسرین سے بڑھ کر ان کی تفسیر مانی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا، بے شک پھر 60,000 لے لینا تو میں خرید لوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی بیچنا ہے، آپ جو ہے نا 50,000 کی بجائے 40,000 دے دیں لیکن ابھی دیں۔ تو لڑکا نہیں مانا، پھر وہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ نہیں چلیں آپ جو ہے نا 40,000 کی بجائے 30,000 دے دیں لیکن ابھی دے دیں، میں نے جانا ہے کہیں اور پھر میں نے ظاہر ہے باقی بھی تجارت کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ 60 کی بجائے 70,000 لے لینا لیکن رک جاؤ، میرے والد صاحب جب تک نہیں اٹھتے تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یوں کرتے کرتے وہ کم قیمت کرتا گیا اور یہ بڑھاتا گیا لڑکا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تاجر جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا یار آپ نے لینا ہی نہیں ہے، آپ ایسے مجھے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ چلا گیا۔ تو اب یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جس لڑکے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، تو جب قتل ہو گیا شور اٹھ گیا پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں ایک فتنہ اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، دو قبائل آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، حالت جنگ میں آ گئے۔ وہ کہیں کہ آپ نے ہمارا قتل کیا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں قتل کیا، ہم نے تو دروازے بند کر لیے تھے اور نہ کوئی آیا نہ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کہیں تو آپ کے دروازے پہ لاش نکلی ہے۔ اور یہ جو ہے کرمنل جو لا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کے قریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے کرمنل لا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے چیزیں آئیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پھر جب یہ معاملہ چلا تو لوگوں نے کہا یار ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود ہیں، تو کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہا جائے کہ اس معاملے کو حل کریں۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک بیان کیا کہ وہ لڑکا خود جس نے قتل کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے چچا قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، یعنی وہ مدعی بنا ہوا تھا نا، ہر ایک کو کہہ رہا تھا یار میرے چچا کا قاتل ڈھونڈیں تاکہ میرے اوپر شک نہ آئے۔ اور اس سے ایک نقطہ جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ شاید اس کا نا ظاہر ہے امت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا لگتا ہے ایمان نہیں تھا حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس کو تو پتہ تھا وہی آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اس طرح کی روایات بھی بیان ہوئی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ لوگ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، بندہ ایک قتل ہو گیا ہے، ہم قاتل کی تلاش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کریں۔ تو یہاں پہ بڑی بحث کی ہے مفسرین نے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی حکم دیں تو اس میں آپ آگے سے کٹ حجتی اور بحث نہ کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل کوئی لوگ کہتے ہیں نا یہ سود کیوں حرام ہے، یہ رشوت لینا کیوں حرام ہے، یار یہ تو مطلب یہ تو ہمارا بنتا ہے یار، اتنا تو تھوڑا سا تو لے لینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، یا شراب کیوں حرام ہے، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں نا مین نکالنا، یعنی کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کٹ حجتی کرنا یا بحث کرنا، مباحثہ کرنا کہ نہیں جی ایسے ہی ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے کہا ہے۔ تو ان کو پھر سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں بتائیں کہ گائے کیسی ہو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ پھر وہ سارے اصل میں تو حکم یہ تھا بھائی آپ ایک گائے ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اسی وقت گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے آگے سے پھر سوال کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ان کو حکم کیا گیا تھا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو کام ختم تھا،
لیکن انہوں نے آگے سے بحث شروع کر دی۔ اب جب انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو تو پھر بھی ان کو بڑی وائڈ رینج بتائی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ بوڑھی نہ ہو اور بالکل بچی نہ ہو، تو اس کے درمیان کوئی بھی گائے، ہزاروں گائے اس میں آئیں گی ظاہر ہے، تو کوئی بھی ذبح کر دو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی، پھر آگے اور اپنا بینڈ نیرو کرتے جا رہے تھے، یعنی جتنے سوال کریں گے اتنے پھنستے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا دین بھی منع کرتا ہے زیادہ سوال کرنے سے نا۔ آپ دین کے معاملات میں زیادہ سوال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے اپنی امت کو بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تو پاس سے انہوں نے کہا حضور ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا، تو اس طرح آگے سے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، احادیث میں آتا ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں، کہ ہمیں کثرت سوال سے منع کر دیا گیا تھا، اور ہم دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یار کوئی جنگل سے، کوئی بدو، کوئی دیہات سے کوئی بندہ آئے جو سوال کرے، ظاہر ہے اس کو تو منع نہیں کیا گیا نا، وہ تو آیا تو وہ تو کچھ بھی سوال کرے گا، تو اس سے ہمیں بھی پھر علم حاصل ہوگا۔ تو اس طرح کی بڑی روایات ہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ اچھا یار ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلا۔ تو بہرحال اب جب انہوں نے ایک سوال کر لیا، اس پہ بھی پھر جو ہے نا نہیں رکے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ، دیکھیں یہاں بڑی حکمت کی بات ہے، ساتھ ہی بتا بھی دی، غور کریں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ جب انہوں نے پوچھا نا، ان کو بتا دیا اور کہا گیا کہ کر گزرو جو حکم ہے بھائی۔ اب کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ اب جسٹ ڈو اٹ، اب اور نہ ڈیلے نہ کرو، اب کر دو نا۔ لیکن پھر نہیں وہ باز آ رہے، پھر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ علماء مفسرین نے اس کی 3 حکمتیں اصل میں بیان کی ہیں، گائے اللہ تعالیٰ نے کیوں ذبح کروائی تھی۔ 3 وجوہات ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ رہ رہی تھی قوم فرعون کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بھی قومیں اس وقت پوجا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ ہندوستان والے تو دعویٰ کرتے ہیں ہم 4000 سال پرانی وہ ہیں، نیشن ہے، اور یہ اس وقت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 قبل کا واقعہ، یعنی 1500 قبل مسیح کا واقعہ، تو یہ بھی تقریباً کتنا 2 اور 3500 کا واقعہ سال کا نا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو قوموں کے، جب آپ جس قوم کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر اس کے اثرات آتے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جراثیم آ چکے تھے گائے کے احترام کے، کہ گائے بڑی مقدس ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر سے یہ ختم ہو جائے، یعنی ان سے گائے ذبح کروائی جائے تاکہ ان کے اندر یہ جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کو معبود ماننے کے جو جراثیم ان کے اندر آ گئے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ جو قتل ہو گیا تھا اس کا معلوم کرنا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ عقیدہ آخرت، یعنی مر کے جینا ہے، یہ بھی ان کا وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو گیا ہوا تھا۔ اور آج کے دور میں ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا آج ہمارا عقیدہ آخرت جو ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کیا ہم سب کو مستحضر ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں میرے سمیت کہ ہم کتنا کو دن میں سوچتے ہیں کہ یار میں جو بھی کر رہا ہوں میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مرنا ہے، اور کسی دن بھی میری موت ہو سکتی ہے، اور کسی دن بھی میں مر سکتا ہوں۔ یہ مطلب معذرت کے ساتھ بہت حالات خراب ہیں، یعنی ہمیں یہ مستحضر نہیں ہے۔ اور ابھی جیسے سلیم صاحب پوچھ رہے تھے کہ درس کا، تو وہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان کی وائف کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی تھی، شاپنگ کر کے آئی، تو بس وہ کوئی میرے خیال ہفتے کے اندر ہی وہ ان کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، اور کینسر بھی وہ جو ایکیوٹ کینسر ہے، ایک ہوتا ہے جو ہے نا کرونک، یعنی بڑا لمبا عرصہ وہ چلتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چل رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس وہ بڑی تیزی سے ہی ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو انسان کو پتہ تو نہیں ہے زندگی کا، لیکن ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں مست ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔
تو یہ 3 مقاصد تھے اصل میں گائے ذبح کروانے کے، تاکہ ان کے اندر سے گائے کی محبت بھی ختم ہو جائے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہ بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آخرت کا عقیدہ بھی ان کو تھوڑا سا مستحضر ہو جائے، تھوڑا سا ان کو یاد آ جائے کہ مرنا ہے اور مر کے جینا ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو ایک تو یہ تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ قاتل کا بھی پتہ لگانا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، پھر انہوں نے کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہو کہ وہ زرد رنگ کی، چمکیلے زرد رنگ کی، اور دیکھنے والے کو بہت زبردست لگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کو وہ نہ ہل جوتتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی لگاتی ہو، اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو، بالکل صحیح سالم ہو۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوں آپ سوال کرتے جاتے ہیں دین تنگ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کثرت سوال جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ کثرت سوال یہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ دین میں زیادہ آپ باریکیوں میں جائیں گے، زیادہ بال کی کھال اتاریں گے تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، پھر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل حق لے کر آئے ہیں، یعنی جب فرما دیا کہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دیں۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے پھر ذبح کر دیا اس گائے کو، حالانکہ وہ کرتے ہوئے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب وہ جو واقعہ میں نے بتایا، وہ لڑکا جو والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اس کی سٹوری تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی نا، وہ اسی لیے میں نے کہا کہ جب پوری بات ہوگی تو وہ جب گائے پھر اس طرح کی تلاش کرتے کرتے جب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سخت کر لیا، یعنی کہ مشکل میں ڈال دیا، اور جب ان کو کہا گیا کہ بھئی ایسی گائے ہو جو بالکل پیلے رنگ کی ہو، اس کے اندر کوئی بھی داغ بھی نہ ہو، اور دور سے ایسے خوبصورت لگے دیکھنے والے کو، اب ایسی گائے تو ظاہر ہے پھر ڈھونڈنے سے ملنی تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہاں پوری کائنات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے چل رہی ہے۔ بہت ہی اہم ترین بات میں بیان کر رہا ہوں، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی واقعہ بس ایسی حادثہ، وہ بس یہ اچانک ہو گیا تھا، یہ ویسے ہی حادثاتی طور پہ ایسا ہو گیا، بس وہ نا ادھر سے یوں ہو گیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے بھی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اپنے والد کے احترام کے لیے، احترام کی وجہ سے نوازنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو، یعنی وہ اس طرح خود ہی پھنستی گئی، اور وہ گائے جو اسی لڑکے کے پاس تھی جس میں وہ ساری خوبیاں پوری ہو سکتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جب ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے تو اس کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے کہا یار یہ گائے ہمیں چاہیے، تو آپ ایسا کریں کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو اتنے، انہوں نے کہا نہیں یار آپ ایسا کریں ہم سے 2 گائے اس طرح کی لے لیں تو یہ گائے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا 10 گائے لے لیں، اس نے کہا نا۔ انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ اس میں یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار اتنی زیادہ قیمت لینا جائز ہے کہ نہیں، یہ میں نے بڑا غور کیا اس میں فقہی اعتبار سے۔ تو جب اللہ کا نبی موجود ہو اور اس پہ کوئی عمل کرے اور وہ منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے بتایا کہ جی وہ تو قیمت ہی بڑی مانگ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جتنی قیمت مانگ رہا ہے وہ دو اور گائے لو، اس سے پھر اس کی ویلڈ ہو گئی جتنی بھی وہ قیمت مانگ رہا تھا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ قیمت آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ اچھا، والدین کی دعا تھی اور اس نے بھی دیکھیں کتنا صبر کیا تھا اپنے والد کے لیے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ گائے ہے، اس کو آپ ذبح کریں، جو اس کی کھال ہے نا اس کو سونے سے بھرنا ہے، آپ نے سونے سے بھر کے مجھے دیں۔ مختلف روایات ہیں لیکن یہ روایت جو ہے نا زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر ان کو وہ قیمت دینی پڑی۔ تو اب یہ جو ہے نا دونوں کا اگر کمپیئر کریں نا،
مثلا ایک طرف کیا ہے، ایک لڑکا ہے جس نے اپنے والد کی جگہ، جو اس کا چچا تھا، چچا جو ہے وہ والد کی جگہ ہوتا ہے، والد نہ ہو تو اس کا ادب احترام خیال رکھنا یہ شریعت اسلامیہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ والد کے دوستوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان سے بھی محبت سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس نے اپنے والد کے بھائی یعنی چچا کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے والد کا احترام کیا۔ تو کیا ہوا، جب انہوں نے پھر وہ گائے ذبح کر لی، لے آئے، ذبح کر لی، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مردہ کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو اس نے بتا دیا، اس نے بتایا کہ بھائی میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو دنیا ہکی بکی رہ گئی، ہر طرف خبریں چلنی، بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو گئی جیسے آج کل چلتی ہے۔ تمام جناب CNN اور BBC اور سارے ٹی وی چینلز اور YouTube اور جو بھی ہوتا ہے آج کل، واٹس ایپ اور فیس بک، ہر جگہ پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ تھلی جس کو آپ کہتے ہیں نا مچ گئی کہ یار اس کا بھتیجا ہی قاتل نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں ہی وہ جو ہے نا، یعنی مفسرین نے بیان کیا کہ وہ لگاتے ہی گوشت جب لگا گائے کا تو اس کا خون بہنا شروع ہو گیا اس ڈیڈ باڈی کا، اور وہ اٹھ پڑا اور اس نے بتایا اور اس کے ساتھ ہی وہ فوت ہو گیا۔ تو آج کل اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہی دنیا نیوز کا وہ اخبار میں نے لگوایا ہوا ہے، تو اس میں ڈاکٹر سہیل اختر ہیں، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے تو مائٹوکونڈریا ایک مطلب جو بھی اس کے سیل کے مطابق، تو اس میں سے نا ہزاروں سگنل جو ہے نا ڈیتھ کے سگنل نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان ڈیتھ کے سگنلز کو وہاں کل کر دیں تو وہ بندہ جو ہے نا وقتی طور پہ، یعنی کچھ عرصے کے لیے آپ اس کی ڈیتھ کو روک سکتے ہیں۔ اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر جو ہے ایک ہوتا ہے سائنامائڈ اور اس طرح ایک دو اور کیمیکل ہیں، یعنی زہر آپ اس کے اوپر پھینکیں گے تو پھر وہ رک جائے گا، تو اس سے وقتی طور پہ اس کی، بہرحال یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اور اس طرح، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی اس طرح کی ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وقتی طور پہ کسی کو زندہ کر کے، اور وہ اتنا کوئی جتنا بھی بتایا گیا کہ وہ پھر فوت ہو گیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف یہ لڑکا ہے جس نے دولت کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا، جب پتہ چل گیا تو پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ظاہر چھوڑنا تو نہیں تھا، پھر اس کو قتل کیا گیا اس کے قصاص میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ویسے بھی شریعت اسلامی میں جو بندہ قاتل ہوتا ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے۔ کافر بھی کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک مسلمان باپ ہے، اربوں پتی ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے آج کل اللہ معاف کرے کل ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لوگ بڑے دہری ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں آج کل کون کون سی وبائیں چل رہی ہیں اور دین کے خلاف کون کون سے فتنے چل رہے ہیں، آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ بہت خطرناک ترین صورتحال سے اس وقت ہم دوچار ہیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ ایسی مجالس میں فزیکلی لازمی طور پہ جائیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ادھر ہی آئیں، کوئی بھی ایسی محفل جہاں پہ اللہ والے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صحیح جینون اللہ کے ڈرنے والے لوگ ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے، وہاں لازمی جائیں۔ اور اس وقت بہت زیادہ دہریت پھیل رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو کوئی بھی مسلمان باپ ہو اور اس کا بیٹا کافر ہو جائے تو وہ وارث نہیں رہے گا۔ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ اب وہ وارث نہیں ہے، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنے کسی مطلب اس کا جو بھی رشتہ دار ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، اور اس میں اس کی وراثت بنتی تھی بحیثیت مسلمان، لیکن قاتل کے طور پہ پھر اس کی وراثت نہیں ہوگی، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس لڑکے نے جو لالچ کیا، لالچ بری بلا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جہنم واصل بھی ہوا، قاتل بھی بنا، دولت بھی نہیں ملی، سارا کچھ ضائع چلا گیا۔ اور دوسری طرف جو لڑکا تھا جس نے اپنے والد کا احترام کیا، ان کا ادب کیا، ان کو سوتے میں نہیں اٹھایا۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، مطلب باپ سو رہا ہے تو ان کو جگانا یا اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ آگے اب یہاں پہ درس ہو رہا ہے، یہاں پہ کتنے بچے بیٹھے ہیں، آپ آگے بچوں کو ٹرین کریں، بتائیں والدین کا احترام جو ہے۔ اور آج کل کے بچوں کو بتانا بڑا مشکل ہے، یعنی بہت ایک چیلنج ہے،
تو ان کو بتائیں کہ والدین کا کیا احترام ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا حکم دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں جہاں اپنا اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا تو ساتھ ہی والدین کا حق بیان کیا، مطلب اتنی اہمیت دی ہے۔ تو اس وجہ سے والدین کو بھی چاہیے بچوں کو اس حوالے سے ٹرین کریں۔ تو دو کردار جو ہے نا اصل میں سامنے آتے ہیں یہاں پہ، کہ بدبختی کا ایک کردار ہے اور ایک خوش بختی کا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش بختی کے کردار اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو اور اپنے دائیں بائیں سب کو اس میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو گائیڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں پھر جو ہے نا انہوں نے اس کا ٹکڑا مارا جس طرح میں نے بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح یعنی کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو دکھاتا ہے، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور مر کے زندہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ ہو۔ تو اس طرح کی اور بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات اور معجزات دکھائے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانی جو ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہم معجزہ بعض اوقات کر لیتے ہیں، جب معجزہ کر لیتے ہیں تو معجزے کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں نا۔ تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، یعنی بندر بنایا جانا بھی ایک نشانی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سمندر جو ہے جو پھاڑ دیا وہ بھی ایک نشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، قدرت کی نشانیاں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ اور قرآن مجید میں تو یہاں تک آتا ہے، بڑی مزیدار بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی پیشانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں، پیشانی کے بال یہ جو ہے نا، یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے یہاں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں، مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملے میں کسی قسم کی بھی مذاق اڑانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس پہ فقہاء کرام نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ دین کے شاعر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوگ داڑھی کا مذاق نعوذ باللہ اڑا دیتے ہیں، یا نماز کا، ٹھیک ہے کہ جی وہ تو ٹکری مار کے آ گئے نعوذ باللہ، یا اس طرح روزے کا۔ تو اس سے جو مفتی ہیں، جو فقہاء کرام، وہ کہتے ہیں کہ بندہ کفر تک چلا جاتا ہے، بندہ کافر ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کو تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، آپ نے پہلے سنا ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کافر ہو جاتا ہے تو بیوی تو مسلمان ہے نا، اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا، تو بندہ کافر ہو گیا تو کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، تو نکاح آٹومیٹیکلی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر تجدید نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کفر کیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو پھر تجدید ایمان یعنی دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور وہ حدیث میں بیان کر دوں کہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا قیامت کے قریب، اور رات کو کافر ہوگا۔ رات کو اگر مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، تو صبح کافر ہوگا۔ ایسی ایسی وہ باتیں کریں گے، ایسے وہ کریں گے کہ اس سے بندہ ظاہر ہے کافر ہو جائے گا۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اس دور کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور اس وقت دجالیت جتنی پھیل چکی ہے، ہر طرف اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، یہ جو ہے نا آپ سارے ہم یوز کرتے ہیں جی، یہ فیس بک اور یہ فلاں چیزیں، تو وہ ایک چیز دین کی دکھاتے ہیں، اور 600 چیزیں جو ہے نا، جس طرح ابھی کہہ رہے تھے جو ہے نا، وہ اور دکھا کے تو آپ کو لپیٹ لیتے ہیں کہ آ جاؤ یار تھوڑا سا دین اور باقی اور کچھ، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اور ایمان کی سلامتی آج کل بہت بڑا چیلنج ہے۔ ونس اگین میں یہ کہہ رہا ہوں، تو ایمان کی حفاظت کے لیے کوششیں کرتے رہیں، اور دین سے بالکل ہی کٹ آف نہ ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید جو ہے، اس کو اور حدیث کی ایک کتاب اپنے گھر میں رکھ لیں، ٹھیک ہے،
چیلنج ہے اس وقت سب کو. میں یہ بار بار آپ کو بات کر رہا ہوں. آج کی جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا جھنجھوڑنے والی بات، یہ میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. ہر بندہ اپنے گھر میں ایک ترجمے والا قرآن اور ایک حدیث کی کتاب جو ہے وہ رکھے، اور ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دو کوئی دن رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت اور ایک حدیث، 2 حدیث، 3 حدیثیں وہ پڑھیں. ترجمے موجود ہیں، اور اتھنٹک علماء اکرام کی جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں. بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ادھر ادھر کی باتیں، خطرناک ترین باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.